الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبان کی حفاظت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سامعین گرامی، انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور امانت داری کا حق یہ ہے کہ آدمی خیانت سے بچے۔ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی ناشکری اور اس میں خیانت یہ ہے کہ ایسی باتوں میں اس کو استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا مخلوق کی دل آزاری کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں اپنے مومن بندوں کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ زبان سے درست اور سچی بات ادا کرنا تقویٰ کا حصہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان پر قابو پا لیں تو ہمیں تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کی عظیم نعمت حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو زبان کی حفاظت کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قول اور کلام کی صفات ذکر کی ہیں۔ قول لین نرم بات، قول معروف اچھی بات، قول میسور آسان بات، قول بلیغ واضح اور مؤثر بات، قول سدید سیدھی اور سچی بات۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول سدید کے بارے میں لکھا ہے، سچی بات وہ ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، غلطی نہ ہو، مذاق اور دل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو۔ محترم سامعین، زبان کی حفاظت اور اس کو درست استعمال کرنے والے کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلمان قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کی امتیازی اور اہم صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت رکھے، ہر ایسے بول سے زبان کو بچائے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، کیونکہ تلوار کا وار تو انسان کے جسم پر پڑتا ہے، لیکن زبان کا وار انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، زبان کا درست استعمال انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سے آدمی کے اچھا یا برا ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح دکان کا تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان میں کیسی چیزیں ہیں، اسی طرح آدمی جب اپنا منہ کھولتا ہے، زبان ہلاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق و عادات اچھے ہیں یا برے، اس کے اندر کیسی خوبیاں ہیں۔ اعمال آخرت بھی درست ہو جائیں گے اور دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ یعنی جو شخص سیدھی اور سچی بات کا عادی ہو، دل خراش بات نہ کرے، کسی کو فریب نہ دے، اسے دونوں جہاں کے فائدے حاصل ہوں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یصلح لکم اعمالکم، سیدھی سچی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا۔ زبان کے درست استعمال کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ضمانت دے دے،
میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھی زبان استعمال کرنے والا لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، اپنے ماتحت افراد کا دل جیت لیتا ہے، ان کے دلوں میں اس کا عزت و احترام بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کے جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ زبان کی آفتیں ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ اور پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز بلا گرا سکتی ہے۔ زبان کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہریے، ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھ کو تباہی میں ڈالا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ بھی زبان کی آفتوں کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہیں، لہذا ہمیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی آفتوں، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی یہ خوبی صرف اسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ دوسرے لوگ اور معاشرے کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ محترم سامعین، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، مسجد بنائی جائے۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ ہماری زمین ہے، مندر بنایا جائے۔ حکام پریشان تھے، مقدمہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام بتا دیتے ہیں، ان کو بلا لیجئے، وہ جس طرح بتائیں اس کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ اگلی دفعہ اس عالم بعمل کو بھی بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی، تو انہوں نے تحقیقات کے بعد جواب دیا کہ ہندوؤں کی ہے۔ جج نے پوچھا کہ وہ اس جگہ اپنا مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہندوؤں کی ملکیت ہے تو مندر بنائیں یا گھر بنائیں، ان کی مرضی۔ جج نے اسی وقت ایک تاریخی فیصلہ لکھا، آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو ہندوؤں نے یہ کہا، جج صاحب، آپ نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت اور جھوٹ اور دھوکے سے حفاظت کے نتیجے میں ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی برکت سے مسجد کی تعمیر کا موقع بھی حاصل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ہر موقع پر انسان اپنی زبان کو درست استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس کے بڑے فائدے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ جھوٹ اور دھوکے کے نتیجے میں آدمی خود بھی بدنام ہوتا ہے اور دوسروں کی بھی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم سامعین، زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے درست استعمال نہ کرنے سے انسان بڑے بڑے خطرناک گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، طعنہ زنی، عیب جوئی، دل دکھانا وغیرہ۔ زبان کی اصلاح سے ان جیسی بیماریوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے، لہذا زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایسی سرکاری مشین انسان کو عطا کی گئی ہے جو بچپن سے بڑھاپے اور مرتے دم تک کام آتی ہے، کبھی اس کی سروس نہیں کرانی پڑتی۔ یہ مشین مسلسل ہمارے ساتھ ہے، ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ذرا سا رخ بدل کر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی نامناسب بات پتھر سے زیادہ سخت، ایلوے سے زیادہ کڑوی، آگ کے انگاروں سے زیادہ گرم اور وار کی دار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ایسی بات اور الفاظ کے استعمال سے بچیں جن میں کسی غلط معنی کی گنجائش ہو
یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو۔ اس بات کی تعلیم ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں دی گئی، جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسے لفظ کا استعمال کرتے جس میں ایک غلط معنی اور گستاخی کا پہلو بھی تھا، اور یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ اس لفظ میں ایک اچھا معنی ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اس کو استعمال کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں غلط معنی کی گنجائش کی وجہ سے اس کے استعمال پر پابندی لگا دی، اور ایسا لفظ بولنے کی تعلیم دی جس میں کسی اور غلط معنی کی بالکل گنجائش نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو۔ لہذا ہر ایسی بات سے اجتناب کریں جس سے کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہو، اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے کچھ دیر سوچ لیں، انجام اور نتیجے پر غور کر لیں۔ پہلے تولو پھر بولو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے تلی ہوئی بات زبان سے ادا کریں۔ ایک لفظ زیادہ ہو نہ ایک لفظ کم ہو۔ کہا جاتا ہے عقل مند آدمی سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص آ کر ان سے سوال کرتا تو بعض اوقات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیر تک خاموش رہتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت اتنی دیر ہو گئی، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ فرماتے، حتی اعرف ان الفضل فی السکوت او فی الکلام، اس لیے خاموش ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لوں کہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے یا بولنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کی دل آزاری کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، راحت و خوشی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کہا جائے کہ تشریف لے جائیے تو عزت و احترام کے ساتھ اپنا مقصود اس پر واضح کر دیا، اور اگر یوں بولا جائے کہ گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، تو اپنی بات تو واضح کر دی گئی لیکن مخاطب کا دل دکھا دیا گیا۔ اسی طرح عیوب بیان کر کے بھی دل نہ دکھایا جائے۔ مثلاً کسی کی دعوت میں گئے تو کہنے لگے کہ بوٹی تو کچی تھی، نمک کم رہ گیا تھا وغیرہ۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اہلیہ کو بولنے لگے، آج صفائی اچھی نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں پکایا، کپڑوں کی استری اچھی نہیں تھی۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ہر چیز باتوں کا اثر لیتی ہے، حتیٰ کہ پانی بھی الفاظ اور باتوں کا اثر لیتا ہے اور ویسے ہی اپنی ماہیت بنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ لہذا لوگوں کے ساتھ ہماری زبان انتہائی محتاط رہنی چاہیے۔ کوشش ہو کہ ہمارے بول راحت کا ذریعہ بنیں، تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ لہذا ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ بات کرنے کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، حوصلہ افزائی کی باتیں کریں، بولنے سے پہلے کچھ دیر سوچ لیں کہ اس بات کا سامنے والے پر اچھا اثر ہوگا یا برا، فائدہ ہوگا یا نقصان، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا۔ ابتدا میں خوب مشق کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین، کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں ہم سکوت اختیار کریں، کوئی بات نہ کریں، کیونکہ عام طور پر غصے اور اشتعال کے وقت آدمی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس پر بعد میں خود ہی پچھتاوا اور افسوس ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت فرمانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے کئی بار عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تاکید سے معلوم ہوا کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس خطرناک چیز کا علاج بھی محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تجویز فرما دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، تو وہ خاموش رہے۔ لہذا غصے کی حالت میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ انسان غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور خاموش رہے۔
کیونکہ بے وجہ غصے کے نتائج اور انجام اچھا نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پر حکمت اشعار کے ایک شعر کا مصرع بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ خاموشی ہی میں خیر اور راحت ہے، کیونکہ ان الجواب لباب الشر مفتاح، کہ جواب دینا شر کے دروازے کے کھولنے کا ذریعہ اور اس کی چابی ہے۔ اردو کا ایک سبق آموز محاورہ ہے، ایک چپ سو سکھ۔ اس لیے ہم تو ٹھان لیں کہ سکھ اور چین حاصل کرنے کے لیے غصے کی حالت میں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے کچھ دیر یہ بھی سوچ لیا جائے کہ ہم اپنے رب کے نام کیسا خط بھیج رہے ہیں۔ ہمارے اللہ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، ہر لفظ ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ انشاءاللہ تعالی اس سوچ اور دھیان سے بھی ہم اپنی زبان کی آفتوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ اس کا ایک معمولی سا اچھا بول آدمی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک معمولی سا برا بول جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بها من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے تو اگرچہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا، لیکن حقیقت میں وہ بات اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ زبان کی حفاظت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کر لیں۔ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زبان سے کوئی بات کریں، اس بات کا بھی احساس ہو کہ اپنی بات کو عدالت میں ثابت کرنا پڑ گیا تو ثابت کیا جا سکے۔ ذمہ داری کا احساس زبان کی حفاظت کے ساتھ انسان کی زندگی کے ہر معاملے کو اچھا اور درست کرنے کے لیے بہت اہم عمل ہے۔ کسی ادارے کی ترقی ہو یا گھر کا ماحول بہتر بنانا ہو، معاشرے میں اچھائیوں کا عام ہونا یا قومی سطح پر تبدیلی لانا ہو، احساس ذمہ داری کا پیدا ہونا ہی اس کا بہترین حل ہے۔ احساس ذمہ داری جس میں پیدا ہو جائے وہ انسانی اخلاق و عادات کے اعتبار سے حسین بن جاتا ہے۔ زبان کے فتنوں سے حفاظت کے لیے اس دعا کو بھی یاد کر کے مانگیں۔ یہ ایک بہت بڑی دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اللہم سدد لسانی، اے اللہ میری زبان کو درست رکھیے۔ بہرحال محترم سامعین، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی حفاظت سے متعلق بیان سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بیان میں ہم نے 3 باتیں سیکھیں۔ نمبر 1، بات واضح اور صاف کرنا، ہر غلط فہمی والی بات سے بچنا، حوصلہ افزائی والے جملے بولنا۔ نمبر 2، منہ سے کوئی بات کہنے سے پہلے کچھ دیر سوچ لینا کہ اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا، اچھا یا برا، اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ نمبر 3، غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔